الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فی مقام آخر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحکیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ بزرگ کو تر برتر کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمامی معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ جل جلالہ ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے۔ نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، انسان جب دنیا پہ آتا ہے تو اسے دو راستے دکھائے جاتے ہیں، برائی کا بھی اور اچھائی کا بھی۔ برائی کے راستے کی طرف شیطان بلاتا ہے، پکارتا ہے اور برے کاموں کو بڑا مزین کر کے انسان کو پیش کرتا ہے، جبکہ اچھائی کے راستے کی طرف اللہ جل جلالہ کے انبیاء و رسول علیہ السلام اور پھر ان کے پیروکار صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور صالحین امت، علماء خیر، جو اچھائی کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں۔ یہ دونوں راستے ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور اس پر پھر اللہ جل جلالہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اپنا پیغام حق دے کے انہیں بھیجا، جس کتاب مجید کو ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ تلاوت فرمایا اور دین حق کو ہم تک پہنچایا، ہمارے سامنے رکھا۔ بڑی محنت، بڑی مشقت فرمائی اور اس پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی۔ برائی کا راستہ جس کی لیڈ شیطان کرتا ہے اور بڑے برائی کو بڑا سجا کے پھبا کے خوشنما خوبرو بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اسے انسان جب کرتا ہے، اس برائی کے راستے کی طرف آتا ہے، اسے کر گزرتا ہے، اس کے بعد اسے پھر احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔
یقیناً وہ راستہ بندے کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، جبکہ اچھائی کا راستہ محنت ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، لیکن جب بندہ خدا اس راستے پہ چلتا ہے تو اس پہ بندے کو جسمانی بھی روحانی بھی اسے پھر اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دونوں راستے ہمارے سامنے، اچھائی کا بھی، برائی کا راستہ، اور پھر مالک نے ہماری ذمہ داریاں عائد فرمائی ہیں۔ ہم ذمہ داری سے خالی نہیں ہیں، ذمہ داریوں کو پورا کرنا، ذمہ داریوں کو نبھانا ہی ہمیں ممتاز کرتا ہے ساری مخلوق سے۔ انسان کے سر پہ جو عظمت کا تاج رکھا ہے وہ کس لیے؟ کہ جو اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں پہ ذمہ داریاں عائد فرمائی ہیں، جب اس کے بندے اس کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، پورا کرتے ہیں، تو مالک انہیں پھر ساری مخلوق سے ممتاز فرما دیتا ہے۔ یہی عزت ہے، یہی شرف ہے حضرت انسان کا۔ اگر انسان اپنے مقصد سے ہٹ جائے، جو اللہ جل جلالہ نے انسان کو ایک مقصد دیا ہے، اور جس مقصد پہ نبی پاک صاحب اور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، کس لیے دیے اور یہ عظمت دیے تو کیوں دیے؟ اگر یہ امتیاز ہمارا نہ ہونا، جو مالک نے انسان کے اوپر اتنا بڑا کرم کیا ہے، اگر انسان اسے بھلا دے تو انسان اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ یہی ایک پیغام حق ہے، یہی دین حق ہے، یہی ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ان کو ہم بھلا دیں تو ہم میں اور باقی مخلوق میں کیا فرق ہے؟ جانوروں میں، حیوانات میں، پرندوں میں، حشرات الارض میں، اور ہم میں کیا فرق ہے؟ یہی ایک حد فاصل ہے کہ جو ہمیں پوری باقی مخلوقات سے جو ہے یہ ممتاز کرتی ہیں اور عظیم کرتی ہیں۔ یہی دین حق، یہی ہماری ذمہ داری، یہی اچھائی کا راستہ، یہ ہمیں ممتاز کرتا ہے۔ اگر اسے بھلا دیں، اگر اسے پس پشت ڈال دیں تو باقی مخلوقات اور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ اگر ہم ذرا دیکھیں نا کہ طاقت بڑی چیز ہے، تو طاقت کے اعتبار سے آپ ہاتھی کو دیکھ لیں، آپ زرافے کو دیکھ لیں، اونٹ گھوڑے کو دیکھ لیں، آپ بیل کو دیکھ لیں، سانڈ کو دیکھ لیں، آپ تو وہ طاقت میں، پاور میں، اسٹیمنے میں وہ تو ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ دوڑنے، کھانے پینے میں، افزائش نسل میں تو سارے جانور اور حیوانات جو ہیں وہ تو ان سارے میدانوں میں ہم سے آگے ہیں۔ وہی کام جو ہم کرتے ہیں، اگر یہی سوچیں کہ کھانا پینا، کمانا، سونا، مر جانا ہی ہماری ذمہ داری ہے، تو یہی کام تو وہ بھی کرتے ہیں اور وہ ہم سے کہیں آگے ہیں۔ تو ہمیں ان میں کیا تفریق ہے، کیا تمیز ہے؟ وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں۔ افزائش نسل ان کی بھی ہے، افزائش نسل ہماری بھی ہو رہی ہے۔ کیا چیز ہے جو ہمیں ممتاز کرتی ہے؟ اور جو اللہ جل جلالہ نے یہ شرف کیسے بخشا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑی سونی صورت میں پیدا فرمایا، احسن تقویم میں اسے پیدا کیا ہے۔ وہی انسان، یہی یہی تمیز ہے، یہی تفریق ہے، اور یہی چیز انسان کو بلند کرتی ہے، جسے مالک فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
جسے ایک لمحہ پہلے آسن تکویم فرمایا ہے، اگر وہی انسان اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے تو وہی فرمایا ثم رددناہ اسفل السافلین، وہی انسان جس نے ذمہ داریوں کو سنبھالا وہ آسن تکویم کے معیار پہ وہ سب سے سونا ہے، اور وہی انسان اس جیسا انسان قد میں، رنگ میں، شکل میں، صورت میں ویسا ہی ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو اس نے بھلا دیا تو اسی کو فرمایا اسفل السافلین، وہی جو سب سے آسن تھا وہی سب سے اسفل ہے۔ جس نے ذمہ داری کو سنبھالا وہ آسن، جس نے ذمہ داری کو بھلا دیا وہ اسفل، ایک طرف سب سے اعلیٰ، ایک طرف سب سے نیچا، سب سے گیا گزرا، سب سے حقیر درجے میں۔ اور یہ یاد کر لیں کہ آخرت کے پھر بندے کی بخشش کے بعد بندے کو جنت کا ملنا، اور پھر جنت کے اندر نظاروں کا ہونا، آبشاروں کا ہونا، نہروں کا ہونا، باغات کا ہونا، تخت اور تاج کا ہونا، تکیوں کا، آرام گاہ کا ہونا، یہ سارا کچھ یہ بجائے یہ اسی کے لیے، یہ اس کے لیے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ آیا، یہ اسی کے لیے، اور جو اس راستے سے ہٹ گیا پھر اس کے لیے اسفل السافلین، وہ آسن درجہ بھی انسان کے لیے، اسفل درجہ بھی انسان کے لیے۔ اسفل درجے کے اندر جانور نہیں گرایا جائیں گے، اسفل درجے کے اندر کسی اور مخلوق کو نہیں گرایا جائے گا۔ آسن درجے کے اوپر اگر انسان ہے تو اگر اللہ اس کے رسول کو بھول گیا، اپنے منصب کو بھول گیا، اپنے عہدے کو بھول گیا، اپنی ذمہ داریوں کو بھول گیا، دین کو پس پشت ڈال ڈالا، وہی انسان جو آسن پہ تھا وہی پھر اسفل میں ہے، وہی اسفل السافلین، سب سے نیچے جو دوزخ کے اندر درجہ ہے، جو دوزخ کی تہ ہے، اس تہ کے اندر بھی وہ انسان گرے گا، اس کے اندر پھر کوئی دوسری مخلوق نہیں جائے گی، انسان ہی گرے گا۔ تو لہٰذا میری آپ سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ جل جلالہ نے فرمایا، جو ہمارے ہی حصے میں آئی، یہ مالک کا فضل ہے، یہ مالک کی مہربانی ہے۔ مالک نے بڑے ناز سے فرمایا کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک بڑی بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت تم ہو۔ اور فرمایا ہم نے بھیجا تمہیں اس لیے اخرجت للناس، تم اس لیے نکالی گئی ہو، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا ہے، تمہیں اس لیے نکالا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کی دعوت دو، برائی سے لوگوں کو منع کرو، کہ تم خود بھی نیکوکار بنو، نیکی کی دعوت دو، اور خود بھی برائی سے بچ جاؤ، دوسروں کو بھی برائی سے بچنے سے منع کرو۔ یہ میری آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ان دو راستوں میں سے ایک راستہ جو معروف کا راستہ ہے، جو امر بالمعروف ہے، یہ وہ راستہ ہے، اس راستے کی طرف ہمیں آنا ہوگا، اس راستے کا پاس کرنا ہوگا، اس راستے کے اوپر کمر کس کے رہنا ہوگا، اور اس راستے سے بھٹکنا نہیں ہوگا، اس راستے سے ہٹنا نہیں ہوگا۔ اس راستے کے اوپر ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، ہمیں ثابت قدمی کی ضرورت ہے کہ ہم معروف راستے کے اوپر چلیں اور منکر راستے سے ہم بچیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ جل جلالہ کو پسند راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو اس کے سارے نبیوں کا راستہ ہے، اس کے سارے رسولوں کا راستہ ہے، اور یہ اس کے تمام نیکوکاروں کا راستہ ہے۔ اور آج اللہ جل جلالہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ ہم بھی سارے اس راستے کے اوپر آ جائیں۔ اگر اس راستے کے اوپر آ گئے تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ اور اگر اس راستے سے بھٹک گئے، نہ دنیا ہماری ہوگی نہ آخرت ہماری ہوگی۔
اس لیے اس راستے پہ آنا ہوگا. امر بالمعروف کا پاس کریں، اس راستے پہ آئیں، اس راستے کی طرف آئیں، اس راستے سے بھولیں نہ، اس راستے سے بھٹکے نہ. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ میری آپ سب کی ذمہ داری ہے. آج اس ذمہ داری کو دیکھنا ہوگا، آج اس ذمہ داری کو نبھانا ہے. ہم نے، ہمارا اور کوئی کام نہیں، یہ ہمارا مقصد ہے. اپنے اس مقصد کو بھلائیں نہ، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے آپ کو کھینچ کے لائیں اس راستے کے اوپر. خود بھی نیکوکار بنیں اور نیکی کی دعوت دیں، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، اور برائی سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی برائی سے بچائیں، انہیں برائی سے روکیں، انہیں برائی سے منع کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے. اگر اس ذمہ داری کو پورا کیا ہم کامیاب ہیں، اور اگر اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا ہم ناکام اور خائب و خاسر ہیں. آج امت کمزور کیوں ہے؟ آج ملت پریشان کیوں ہے؟ آج سب سے ہلکا بول ہے، سب سے ہلکا بول، اور یہ سب سے زیادہ اللہ جل جلالہ کو ناپسندیدہ بول ہے. یہ جو ہم اکثر کہہ دیتے ہیں نا، کوئی بات نہیں، ذرا جتھے کو لگا صحیح، ذرا یہ کتنا ہلکا بول ہے، جتھے کو لگا ہوتے صحیح. ذرا اگر یہ بول، اگر اس بول کو پاس کرنا ہوتا، اگر یہ بول مقبول ہوتا، اگر یہ بول، اگر یہ بول اگر اس بات ہوتا، صحیح ہوتا، اور اگر اس کے اندر کوئی مذائقہ نہ ہوتا تو مجھے بتائیں. اللہ جل جلالہ نے جو 1,24,000 کم و بیش اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا ہے، وہ کیوں بھیجا ہے؟ اس نے اپنی آسمانی کتابیں کس لیے اتاری؟ اس کے نبی رسول کس قدر محنت، مشقت اور تکلیفوں کے اندر زندگی بسر کر کے جو تشریف لے گئے، وہ کیوں آئے تھے؟ اتنی دردناک ان کی زندگیاں گزری ہیں، اتنی تکلیفوں اور مصیبتوں کے اندر ان کی زندگی گزری ہیں. اگر ان کو ہم یاد کر لیں، اگر ان کا ڈیٹا نکال لیں، اگر وہ ہمارے سامنے آ جائیں، ہمارے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، مسام کھڑے ہو جائیں ہمارے. اس راستے کے اوپر انہیں جتنی تکلیفیں آئی ہیں، اللہ جل جلالہ خود اس منظر کو قرآن مجید میں پیش فرما رہا ہے. فرمایا کیا ہمارے نبیوں کو تم نے صرف اس لیے قتل کر دیا کہ انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا، قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. انہوں نے صرف میرا نام لیا تھا، میرے نام کے اوپر تم نے ان کی گردنوں کو اڑا کے رکھ دیا. صرف اتنا کہنے کے اوپر تم نے انہیں مار دیا. وہ تمہیں سچی تو کہتے تھے، وہ تمہیں صحیح تو کہتے تھے. میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا مالک ہوں، میں ہی وارث ہوں، میں نے حساب لینا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا، تم میری طرف لوٹ کے آؤ گے، میں نے معاشر کو بپا کرنا ہے، میں نے قیامت میں آنا ہے، میرے سامنے تم سب نے پیش ہونا ہے. کیا میرے نبیوں نے صرف یہی کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ اس کے اوپر تم نے انہیں مار دیا. تو اگر اس دنیا کو، اس عوام کو